السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جس عمل کو کرنے سے اللہ رب العالمین آپ کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس عمل کی۔ حج کے ایام بالکل قریب ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ حج پر جائیں، انہیں حج کا ثواب حاصل ہو جائے، وہ بھی حج کر سکیں۔ خاص طور پر ہمارے جو بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ چاہت ہوتی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی حج کر پائیں، ہمیں بھی حج کا ثواب حاصل ہو جائے، لیکن کسی ریزن کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے۔ 100 مسائل ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اللہ اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ یہاں سے جاتے ہیں حج کرنے، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، جانا چاہیے، لیکن اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ حج آپ کا قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو یہ عمل کرے گا اللہ اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہ عمل کون سا ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے حج کرنے کی فضیلت کیا ہے، کیونکہ حج کرنا اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حج کرنے کی فضیلت کے حوالے سے میں چند احادیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد پھر وہ عمل کون سا ہے جس کو کرنے سے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حج کرنے کا ثواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا اور دوران حج کوئی فحش بات نہ کی، یعنی کوئی بھی غلط بات نہ کی، کوئی فحش بات نہ کی اور کوئی گناہ نہ کیا، یعنی صحیح طریقے سے حج کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ یعنی جس نے حج کیا اور حج کے دوران کوئی فحش بات نہ کی، کوئی گناہ نہ کیا، تو وہ شخص جب حج کر کر لوٹے گا تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہوگا جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے حج کرنے کی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کرنے والا جب لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ زمین کے دائیں اور بائیں طرف سے جو کچھ سورج نکلنے اور غروب ہونے تک ہے سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں۔ یعنی جب حج کرنے والا لبیک کہتا ہے نا، تو اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف جن پر سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے وہ تمام جو ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے حج کرنے کی، اور حج کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اب حج کرنا اگر آپ نہیں کر سکے، حج اللہ آپ کو حج کرائے، ہم سب کو اپنے بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، طواف کرنا نصیب فرمائے، لیکن اگر آپ نہیں جا سکے تو گھر بیٹھے بھی ایک مقبول حج کا اور عمرے کا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کی گارنٹی مقبول حج کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ گھر بیٹھے ایک مقبول حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ عمل کون سا ہے؟ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ادا کی، پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا، یعنی اسی جگہ پر جہاں پر اس نے نماز ادا کی اسی جگہ پر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا، یعنی تسبیح پڑھتا رہا، سبحان اللہ، الحمدللہ، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، جو ہے وہ الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔
یعنی سورج نکل آیا، سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت اشراق نماز پڑھی، صلاۃ الاشراق ادا کی، 2 رکعت پڑھی، تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے، صرف 2 رکعت، کتنا وقت لگتا ہے؟ اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ، یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جس نے نماز فجر بجماعت ادا کی اور پھر اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا، سورج طلوع ہو گیا، اور پھر جو مقروء وقت ہے 15-20 منٹ کا، یہ گزرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز اشراق ادا کی، اشراق کی نیت سے 2 رکعت ادا کی، اللہ اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے صرف 2 رکعت پڑھنے کی۔ اب یہ 2 رکعت پڑھنی کیسے ہیں؟ دیکھیں، جب سورج طلوع ہو جائے، 15-20 منٹ کا جو مقروء وقت ہے وہ گزرنے کے بعد آپ نماز اشراق کی نیت سے 2 رکعت ادا کریں گے۔ اب یہ نفل نماز ہے تو نوافل کی نیت کریں گے، یعنی یہی دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اشراق کے نوافل 2 رکعت ادا کر رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نماز شروع کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، سب سے پہلے ہم فنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر تعوذ، پھر تسبیح، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد پھر جو صورتیں آپ کو یاد ہیں ان میں سے کوئی ایک سورت آپ تلاوت کر لیں۔ مان لیں آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے، قل هو اللہ احد یاد ہے، تو آپ یہی تلاوت کر لیں۔ سورت ملانے کے بعد رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں وہ سورت، ان میں سے کوئی ایک سورت آپ تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر دونوں سجدے، پھر قاعدہ بیٹھیں گے، التحیات، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، بس اتنا سا کام ہے۔ یہ اتنا چھوٹا سا عمل ہے، کوئی وقت نہیں لگتا، لیکن اجر و ثواب کتنا ہے، فضیلت کتنی ہے۔ فرمایا ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ یہاں سے جاتے ہیں، پیسے بھی لگاتے ہیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ حج قبول ہو یا نہ ہو۔ اللہ سے امید ہے کہ حج قبول ہوگا، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے کہ ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو حج بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے، اور وہاں پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنا نصیب فرمائے، اور جو ہے ہماری اللہ دل کی یہ خواہش پوری فرمائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانا چاہتے ہیں لیکن جا نہیں پاتے کسی مسئلے کی وجہ سے، خاص طور پر ہمارے جو بزرگ بوڑھے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نہیں جا سکے تو آپ گھر بیٹھے بھی یہ عمل کر کے، یہ 2 رکعت پڑھ کر آپ حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔